السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی ختم نبوت کے تخت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس پر قہر الہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر حکومت ہمیں کوئی سزا دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی، ہم اس کے لیے بھی ہر گھڑی تیار ہیں۔ تم نے ہمیں 20 مرتبہ آزمایا ہے، تحریک خلافت ہو یا مقامات مقدسہ کے احترام کا مسئلہ، راجپال ایجیٹیشن ہو کہ میلگین کالج کا قبضہ، جب بھی کسی بدبخت ازلی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کے مہتاب پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس خبیث کا منہ توڑا، اور حکومت کے جبر و تشدد کے باوجود ہمارے جذبہ مزاحمت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ جو قدم اٹھا آگے تو بڑا ہے، پیچھے کبھی نہیں ہٹا۔ اللہ اکبر۔ مولانا ظفر علی خان کا مرزا قادیانی کو 1000 بار دجال کہنا۔ دوستو، مولانا ظفر علی خان صاحب نے جب عوامی جلسوں میں قادیانیت کے بخیے ادھیڑنے شروع کیے اور مرزا قادیانی لعین کا ریمانڈ لینا شروع کیا تو انگریزی قانون آپ نے خود کاشتہ پودے کی حفاظت کے لیے حرکت میں آ گیا۔ مولانا اور ان کے ساتھیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی اور پھر ان سے نیک چلنی کی ضمانت طلب کی گئی۔ جھوٹی نبوت کے خالق فرنگی کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ظفر علی خان صاحب نے جو باغیرت جواب دیا اسے پڑھ کر آج بھی گلشن ایمان میں بہار آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق ہے، ہم اس کو ایک بار نہیں 1000 بار دجال کہیں گے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین میں اپنی جھوٹی نبوت کا ناپاک پیوند جوڑ کر ناموس رسالت پر کھلم کھلا حملہ کیا ہے۔ میں اپنے اس عقیدے سے 1 منٹ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بار نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا۔ میں اس سلسلے میں قانون انگریزی کا پابند نہیں، میں قانون محمدی کا پابند ہوں، اور میں بھی کہتا ہوں مرزا قادیانی دجال تھا اور دجال ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی کا باغی ختم نبوت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار۔ دوستو، صاحبزادہ محمد اللہ شاہ استاد مظاہر العلوم سہارنپور بیان کرتے ہیں کہ سید آغا صدر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے لاہور کے علماء دین اور مشاہیر کو کھانے پر مدعو کیا۔ حضرت علامہ اقبال بھی مدعو تھے۔ اتفاق سے اس محفل میں جھوٹے نبی مرزا لعین قادیانی کا جھوٹا نامردود خلیفہ حکیم نور الدین بھی بلا دعوت آ ٹپکا۔ جب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال کی نظر اس لعین پر پڑی تو ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ فوراً اٹھے اور میزبان کو مخاطب کر کے کہا، آغا صاحب، آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ باغی ختم نبوت اور دشمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا ہے اور مجھے بھی، اور کہا میں جاتا ہوں، میں ایسی محفل میں ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حکیم نور الدین چور کی طرح فوراً حالات کو بھانپ گیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے بعد میزبان نے علامہ اقبال سے معذرت کی اور کہا، میں نے اس کو کب بلایا تھا، یہ تو خود ہی گھس آیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ارشادات۔ دوستو، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں،
تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھا، سچ کبھی نہ بولتا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور توڑی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہو، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوام مناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ، کمر ایسی کہ کسی CID کو پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز اجمیری، سید عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، غزالی یا حسن بصری رحمہم اللہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم ان کو نبی مان لیتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے کہ جن کو تلوار حق تعالیٰ نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے، وہ ایک ہی ہے جس کے دام قدم سے کائنات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے سب امتی ہیں، کوئی نبی کا دعوت نہیں کر سکتا۔ جو بھی مرزا لعین قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، لعین ہوگا، کذاب ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔